میں ایسے دو سوروں کے حوالے سے بات کرنے جا رہی ہوں کہ جن کو قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سورہ یاسین کے حوالے سے اور سورہ رحمان کے حوالے سے۔ مطلب ابھی یہ سورے ایسے ہیں کہ ان سے محبت اپنی جگہ، ان کا مقام اپنی جگہ، اور ان کا مرتبہ اپنی جگہ، ان کی فضیلت اپنی جگہ، اور اگر ہم بہت ساری میں کہتی ہوں نا کہ طب کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ان کا مقام اپنی جگہ، کیسے بیماروں کو شفا دیتا ہے، کیسے غمگین دلوں کو خوش کر دیتا ہے، تو یہ وہ دو سورے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی بھائی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید ضامن عباس زیدی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران الحق کلیانی صاحب، ہماری بہت ہی پیاری ریلیجس اسکالر بہن ہمارے ساتھ عائشہ بلال موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ہماری ایک اور ریلیجس اسکالر بہن ہماری عالمہ ڈاکٹر زنیرہ عنبر بھی ہمارے شو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ میں آپ تمام لوگوں کو شو میں خوش آمدید کہوں گی، اور کیونکہ آج اتنے دو بڑے سوروں کی فضیلت کے حوالے سے ہم بات کریں، خیر یہ پورا شو کیا، یہ اتنے خوبصورت سورے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جتنا میرا کریئر گزرا ہے اس میں بھی ہم اس کی فضیلت کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں تو وہ بہت ہی کم ہے۔ تو ہم منقسم کر لیتے ہیں، ہم پہلا جو پروگرام کا 1 گھنٹہ ہے ہم اس میں سورہ یاسین کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگلے گھنٹے میں ہم سورہ رحمان کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ نور بھائی، سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، اور جیسے کہا گیا کہ جو اس کی ایک تلاوت کرتا ہے اس کو 10 قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ثواب اور اجر ملتا ہے۔ اس کے پیچھے ویسے کیا حکمت چھپی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا دل ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا یاسین، مبشر، مزمل، مدثر، خاتم النبیین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ارشاد فرمایا یہ قلب القرآن ہے، قرآن کا دل ہے، تو یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ مگر اگر آپ مفسرین کی نظر دیکھیں اور ایک حدیث پر نظر ڈالیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نام عطا فرمایا، ان میں سے ایک نام یاسین بھی ہے، طہا بھی ہے، محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، ماہی بھی ہے، عاقب بھی ہے، عاشر بھی ہے، یہ نبی اسلام کے نام ہیں۔ تو اگر آپ اس کو لیں، یا پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس، ان سے بھی روایت ہے کہ یاسین سے مراد یا سید البشر ہے۔ تو یاسین، اب ذرا قرآن کے مزاج کو دیکھیے۔ اچھا، ایک روایت میں یہ کہ یہ 1000 سال پہلے، دنیا بنانے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کے سامنے تلاوت کی، 1000 سال پہلے۔ تو جب قرآن کے یہ الفاظ سنے فرشتوں نے تو پکار اٹھے، وہ کتنے عظیم ہوں گے، کتنے خوش بخت ہوں گے کہ جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، کتنے خوش بخت وہ ہوں گے جو قرآن کو پڑھیں گے، کتنے خوش بخت وہ ہوں گے کہ جو ان صورتوں کو سماعت کریں گے۔ تو اللہ نے یہ خوش نصیبی اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھی۔ اچھا، اب یاسین قسم ہے، والقرآن الحکیم، یاسین نام لیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ حروف مقطعات ہے کہ جس کا معنی اللہ و رسول عالم، ہم نے بیضاوی صحابی میں پڑھا تھا اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ لانے والے جبرائیل ہیں، ان کو نہیں معلوم، بھیجنے والوں کو پتہ ہے، اور جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے ان کو معلوم ہے۔ قرآن آ رہا ہے، معلوم ہے، مگر جب یاسین کہا، الف لام میم کہا، الف لام را کہا، تہا کہا، نہیں معلوم کہ کیا ہے، یہ کوڈ ورک ہے، یہ کتنا کرم ہے کہ بھیجنے والے کو معلوم ہے، جس کو موصول ہو رہا ہے ان کو معلوم ہے۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص شان کرم۔ اب جب اس قرآن کی آیت کو پڑھیں، یاسین والقرآن الحکیم، ہمیں قسم ہے، یاسین قسم ہے قرآن حکیم، انکا لمن المرسلین۔ یہ 4 بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں عرب جب استعمال کرتے ہیں، سامنے کوئی شخص مخاطب ہوگا تو کاف کی ضمیر استعمال کریں گے، اور جب غائب ہوگا تو انہو ہوگا۔ یہاں یہ مفسرین کا یہ بھی جملہ آتا ہے کہ قسم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو اس قرآن کی اس آیت میں ابتدا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے، تو اس کو قلب القرآن اس لیے بھی کہا جاتا ہے۔ اس قرآن، اس سورت کی پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ صبح پڑھیں تو صبح سے لے کر شام تک جتنی حاجات ہیں اللہ آپ کو بن مانگے آپ کو عطا فرمانا شروع کر دے گا۔ آپ رات میں پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فجر تک آپ کو بن مانگے عطا فرمانا شروع کر دے گا۔ وہ لوگ فضیلت کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کی نسبت آپ نے جو سٹارٹ ہی ایسے نسبت سے کی ہے۔ اچھا، ایک چلو آپ نے نسبت کی بات کی، ایک اور بھی کہتا ہوں۔ ابھی ڈسکشن ہماری گاڑی میں اندر چل رہی تھی، سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہوگا فرشتوں، یعنی کہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا جنت کے اندر۔ اب یہاں آل یاسین کا تذکرہ بھی ہے،
جب یاسین کا تذکرہ ہے تو آل یاسین کا تذکرہ ہے. یاسین سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے اور آل یاسین سے مراد آل محمد کی ذات ہے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر فرمایا تو نبی اسلام کی آل کی شان کو بھی بیان فرمایا. جب اس کو اس نسبت سے آپ پڑھیں گے تو اب برکات یہ ہے, کوئی شقی پڑھے گا. آج لوگ کہتے ہیں کہ بیویاں کہتی ہیں شوہر بس سخت ہیں. اگر آپ اس کو پڑھ کر یا پھر زعفران سے لکھ کر پانی میں پلائیں, حکیم ترمذی فرماتے ہیں جتنا بھی سخت دل ہوگا وہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نرمی عطا فرما دے گا, کیونکہ قرآن اللہ کا ہے, نام محمد کا ہے, تذکرہ آل محمد کا ہے, تذکرہ آل جنت کا ہے, تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ہے, انبیاء کا ہے. یہ برکات ہوں گی. جو سخت دل ہوگا وہ نرمی میں تبدیل ہو جائے گا. وہ لوگ کہ جو پریشان حال رہتے ہیں, اسی وجہ سے وہ کہ دل کہا جاتا ہے, دل کہا جاتا ہے. یعنی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ ہے کہ جو دلوں کو بدل دیتی ہے. کیا کہنے, جہاں سختی ہو نرمی آ جاتی ہے, جہاں نفرت ہو محبت آ جاتی ہے, جہاں دوری ہو قربت آ جاتی ہے, جہاں رنجش ہو مودت آ جاتی ہے, جہاں رشتے ٹوٹ رہے ہوں اگر پڑھا جائے تو رشتے بن جاتے ہیں, دل سنور جاتے ہیں, زندگی بن جاتی ہے, انسان کامل ہو جاتا ہے. جی بہن, آپ چاہتی ہیں ابھی کاروبار میں ترقی ہو تو آپ سورہ یاسین کو صبح پڑھیں گے, اب فرشتوں کا ایک حصار ہو جائے گا اور فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی کام کو بناتا رہے گا. کیا خوبصورت, کیا خوبصورت بات کی. جی علامہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تذکرہ ہے قرآن کریم کا, اور قرآن کریم میں جو قلب قرآن جیسے انسان کا وجود ہے تو اس میں جو اعضائے رئیسہ ہیں, ایک دماغ ہے اور ایک قلب ہے. ٹھیک ہے, اور دل کے بغیر دماغ بھی بیکار ہے اور ہر جسم کا اعضاء بیکار ہے. یعنی دل کی کتنی اہمیت ہوتی ہے کہ دل کی بنیاد پر دماغ بھی کام کر رہا ہے اور تمام اعضاء و جوارح کام کر رہے ہیں. تو جس طرح سے ایک انسانی وجود جو ہے وہ اپنے دل کے بغیر نامکمل ہے ہی نہیں, تو اسی طرح سے قرآن کریم جو ہے یہ اگر سورہ یاسین اس کو میں اس میں 36 سے سورہ کو نازل نہ کیا جاتا تو پورا مفاہیم قرآن بے معنی ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کو قلب قرآن کہا گیا. جو پورے قرآن کریم میں سورہ الحمد کے بعد اگر کسی سورہ کو یہ فضیلت حاصل ہے, جو کہا گیا نا مولا کائنات نے کہا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے اس کی سورہ الحمد میں ہے, جو الحمد ہے اس کے بسم اللہ میں ہے, جو بسم اللہ اس کے با میں ہے, اور با کے نیچے نقطہ میں ہوں. یہ کہا جس طرح سے سورہ الحمد وہ پری فیس ہے قرآن کریم کا, ابتدائیہ ہے. سورہ الحمد کو جو نازل کیا گیا تھا اس کی وجہ کیا تھا کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی کتاب اتاری جاتی ہے, بنائی جاتی ہے, لکھی جاتی ہے, اس کا پریفیس ہوتا ہے. پریفیس اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ قاری جو ہے اس کا دماغ آمادہ ہو جائے کہ میں کس کتاب کو پڑھ رہا ہوں, اس میں کس ٹاپک پر گفتگو کی گئی ہے, کیا موضوع ہے اس کے اندر. تو سورہ الحمد جس طرح سے موضوع ہے یا خدا کے بارے میں گفتگو ہے آتا سورہ, اور آتا سورہ انسان کے بارے میں ہے. اگر انسان کو نکال دیں تو نزول قرآن بے معنی ہو جاتا ہے. یہی دو معنی ہیں سورہ الحمد کے. وہ پریفیس ہے, یہ قلب ہے, یہ دل ہے سورہ یاسین. جو کچھ مفاہیم پورے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں وہ سورہ یاسین کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, سورہ یاسین قسم ہے. جس طرح سے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اس سے رسول مراد ذات رسول ہے, اور اسی طرح سے ہمارے ہاں بعض مفسرین نے یہ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ہے. یہاں ایک اور شخصیت کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ در حقیقت یہ یا حسین تھا. ٹھیک ہے. تو یا یاسین اس کو سورہ ہمارے یہاں فقہ جعفریہ میں جو ہمارے مفسرین نے تفسیر کیا تو اس کو سورہ حسین کا نام بھی دیا گیا ہے اس کو. ٹھیک ہے. چاہے سورہ امام حسین سے منسوب ہو یا رسول خدا سے منسوب بات تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے اندر صورت والی یہ ہے کہ اس میں جو تمام موضوعات ہیں, اسی طرح سے رسولوں کا آنا, کسی قریے میں جا کے تبلیغ کرنا, ان کو رد کرنا, پھر کسی تیسرے کا آ جانا, ان کی گواہی دینا, پھر اس تمام مشرکین منافقین کافروں کے درمیان میں سے کسی ایک کا صاحب ایمان کا اٹھ جانا اور ان نبیوں کی گواہی دینا, یہ واقعہ ہے پورا قرآن کریم. ٹھیک ہے. وہ بھی اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. اور جو حق کے راستے پر دفاع کرتا ہے توحید کا, رسالت کا, سزا کیا ملتی ہے؟ اس شخص کو سزا کیا دی گئی؟ مار دیا گیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا,
لیکن اس کے آخری وقت تک اس کے لبوں پر اعضاء سے اس کے توحید، کلمہ توحید ادا ہو رہے تھے اور رسالت کی گفتگو ہو رہی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں مجموعی طور پہ تمام تر قرآن کریم میں جو مفاہیم ہیں، سارے مفاہیم کا نچوڑ ہے اس قرآن کریم کے اندر، اور اس کی تفسیر و شان آل محمد نے جو بیان کی ہے، اور ظاہر ہے کہ آل محمد خود صاحب شان ہے، تو جو صاحب شان کا ماننے والا ہو تو پریشان تو ہو نہیں سکتا کبھی، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے کہ جب کبھی پریشانی ہوتی ہے تو انسان سورہ یاسین کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اس سورہ یاسین کی فضیلت بیان کرنے والا کون ہے؟ ذات رسول، ٹھیک ہے، بعد از خدا بزرگ سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں، بے شک بے شک۔ جو بعد از خدا بزرگ ترین ہستی ہے وہ فضائل سورہ یاسین بیان کر رہی ہے، اور بعد از مصطفیٰ بزرگ تر ہستی علی ابن طالب کی ذات ہے، مولا کائنات کی ذات ہے، وہ سن رہے ہیں۔ بیان کرنے والے رسول ہے، سننے والے علی مرتضیٰ ہیں، یعنی بیان مدینۃ العلم کر رہا ہے اور سن رہا ہے باب العلم سن رہا ہے، اور کہا کہ اے علی آج میں تمہیں اس سورہ یاسین کی کچھ فضیلت نہ بتاؤں؟ کہا کہ اللہ کے رسول عطا کیجیے۔ کہا کہ دیکھو یہ سورہ یاسین کو خداوند عالم نے اس میں کمالات و فضائل رکھے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، تو سورہ یاسین کی تلاوت کرے خدا کی رضا کے لیے، تو اس بھوکے کے رزق کا انتظام کر دے گا اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص بے لباس ہے، لباس نہیں اس کے پاس، خدا کی بارگاہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کر کے خدا کے بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ اس کو لباس عطا کر دے گا۔ کہا کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے، وہ چاہتا ہے میرا قرض ادا ہو جائے، کیسے قرضہ میرا ادا ہو؟ کہا صرف خدا کی رضا سے، خدا کی رضا کے لیے اس سورہ کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کے قرض کے ادا کرنے کے اسباب پیدا کر دے گا۔ کوئی شخص بیمار ہے، لا علاج ہو گیا ہے، خدا کی رضا کے لیے اس سورہ کی تلاوت کرے گا، خداوند عالم موذی سے موذی مرض سے بھی اس کو شفائے کاملہ اس کو عطا کر دے گا۔ کوئی مسافر راستہ بھول گیا ہے، بھٹک گیا ہے، تو یاد رکھو میرے علی، یاد رکھنا کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دینے والا یہ سورہ یاسین ہے۔ آج کل تو گوگل بھی ہے نا، مگر گوگل بھی بھٹکا دیتا ہے، ٹھیک ہے، مگر سورہ یاسین بھٹکاتی نہیں ہے، گمراہوں کو راستہ بتا دیتی ہے۔ اور کہا کہ اے میرے علی، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ سے میں بچ جاؤں، محفوظ رہ جاؤں، سورہ یاسین تلاوت کر لے، اس عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وقت جان کنی میری روح آسانی کے ساتھ نکل جائے، سورہ یاسین تلاوت خود کر لے، سرہانے بیٹھ کے کوئی کر لے، اور اللہ اس کی جان کنی کے مراحل کو آسان کر دے گا۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں عذاب جہنم سے محفوظ ہو جاؤں، اس کو پڑھ لے۔ کوئی تمنا کرتا ہے کہ مجھے جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے، خدا کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، خدا ورنہ وہ سارے مقامات عطا کرے گا۔ کیا کہنے مولا رسول خدا بیان کرتے جا رہے تھے، مولا کرنا سنتے چلے آ رہے تھے، اور کہا کہ اے علی اس کے فضائل اتنے ہیں کہ تیری عمر گزر جائے گی، میری عمر گزر جائے گی، مگر سورہ یاسین کے فضائل مکمل نہیں ہو سکتے۔ کیا کہنے، اور سوچے ہمارے لیے کتنا بڑا ٹاسک ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے دماغوں میں جتنی سکت ہے اور جتنا ہمارا علم ہے تو ہم کو بتا سکیں۔ جی عمران بھائی، اتنی خوبصورت سورہ کہ مطلب یہاں پہ تو ہم کہیں کہ امام متقیان کی بھی ساری عمر گزر جائے، رسول پاک کی بھی، ہم تو فضائل بیان ہی نہیں کر سکتے، ہم تو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اس کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، قرآن و حدیث سے جو ہے نا ایک مفہوم جو ایک سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمام عبادات کو کوئی ایک شکل عطا فرمائیں گے، کوئی مجسمہ ٹائپ کی شکل ہوگی، تو اسی میں ایک لگتا ہے قرآن کریم کا بھی ایک وجود ہوگا۔ جیسے نماز ہے، اس کا ایک وجود ہوگا جو ہمیں نظر آئے گا اور ہم سے کلام کرے گا۔ تو قرآن کریم کے بارے میں جس طرح آتا بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ خود پورا قرآن بھی ایسا ہے کہ جو اس کو فالو اپ کرنے والے ہوں گے تو ان کی وہ سفارش کرے گا کہ جی اس کو دوزخ میں نہ جانے دیا جائے، کہ اگر کسی کے دوزخ کا فیصلہ ہوگا تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا،
کچھ صورتیں ایسی ہیں باقاعدہ سورہ ملک وغیرہ کا آتا ہے کہ وہ جب تک کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا نہ لے تو اللہ تعالیٰ سے پورا یعنی جس طرح وہ شکوہ جھگڑا نہیں مجھے تو اس کو بخشوانا ہے ضد کرے گا، جس طرح کوئی کسی کا فیوریٹ ہوتا ہے نا اس کو کہتا ہے نہیں جس کو تو پاس کرنا ہے، اس کو جاب دینی، اس کو یہ کرنا ہے، تو اس طرح پورا قرآن کریم بھی اور کچھ صورتیں بھی ایسی ہیں. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو دنیا میں ہی جنت الفردوس کے باسیوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ بھئی جنت الفردوس کا رہنے والا شخص ہے. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مضامین بیان فرمائے ہیں، اور جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ پاک کو اس کو وجود عطا فرمائیں گے، تو اس یعنی پورے قرآن کو، تو اس کا ایک دل یہ ہے، دل کی طرح جس طرح دل کے اوپر پوری زندگی چل رہی ہوتی ہے، ہمارا بلڈ سرکولیشن اس سے ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پوری خوبصورتی ہوتی ہے. دل نہ ہو تو پورا وجود بیکار ہے. تو اسی طرح قرآن کریم کا دل ہے. اور جس طرح مفتی نور بھائی نے بھی شروع میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اس کو فرشتوں کے سامنے تلاوت فرمایا. تو دنیا کی عمر مفسرین علماء کرام سے جو ہم نے سنی وہ 25 ارب یا 30 ارب سال ہے. تو اس 25-30 ارب سال سے بھی 1000 سال پہلے اس کا تلاوت کرنا، تو یعنی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کرنا انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھی راہ کے اوپر ہیں. تو یہ چیزیں بتا رہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر وہ تخلیق آدم، تخلیق کائنات سے کتنا پہلے ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نہیں کہہ رہے کہ جی وہ آئیں گے وہ ایسے ہوں گے، نہیں، انک لمن المرسلین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ مرسلین میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں. تو اس میں مختلف چیزیں جو ذکر کی ہدایت دینے والوں کی، گائیڈ کرنے والوں کی، تبلیغ کرنے والوں کی، تو وہاں پہ ایک نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ انفقوا مما رزقکم اللہ قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعموا من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کھلاؤ غریبوں کو. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم ان کو کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا اللہ ان کو کھلا دیتا. تو یعنی ایک کانسیپٹ انہوں نے کریٹ کیا کہ جس کو اللہ نے بھوکا رکھا ہے، غریب رکھا ہے، تو ہم کون ہوتے کہ جی اللہ کی بھوکی مخلوق ہم کھلائیں. تو یعنی انہوں نے عجیب سی لاجک پیش کی کہ اگر اللہ چاہتا اللہ ان کو کھلا دیتا، جب اللہ نے نہیں کھلایا تو ہمیں بھی نہیں کھلانا چاہیے. تو اللہ پاک کے لیے اس نے بتا رہے ہیں کہ اتنی یعنی ان کی سوچ جو ہے وہ گری ہوئی کافروں کی. تو ایک چیز تو یہ ذکر کی. پھر دوسرا اس کے اندر حیات کا ذکر آتا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، ایک حیات پوری دنیا کی کائنات کی جو قائم ہے. تو ضرب لنا مسئلہ کہ ہمارے لیے مثالیں دیتے ہیں، مَن یحیی العظام، کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا، وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو بھول گئے. قُلْ یحییها الَّذِی أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ فرما دیجئے کہ اس انسان کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو اول مرتبہ پیدا کیا. تو وہ ہر چیز کو جانتا ہے، بالکل خلق علیم، تمام کریشن اس کے ہاتھ میں جانتا ہے وہ. تو بہت سارے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یعنی اللہ پاک کی یعنی وہ بہت ساری چیزیں ایسی جو وجود میں آنے سے پہلے ہی ایک تصورات دنیا میں وہ موجود تھیں، اور وہ بھی کوئی عالم ہوگا، العالمین جو کہا جاتا ہے نا. تو یعنی اللہ پاک نے ابھی حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا نہیں فرمایا، نہیں بھیجا، لیکن وہاں سے ان سے خطاب ہو رہا ہے. پھر فرشتوں کے سامنے تخلیق آدم کا ذکر ہو رہا ہے، تخلیق آدم ہوئی نہیں ہے، ان سے تذکرہ ہو رہا ہے. تو یعنی اس تصور کا بھی کوئی باقاعدہ عالم ہے کہ جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اور پھر یہ بھی آتا ہے ذکر کہ جو 7 آسمان زمین ہر ایک میں آپ کی بعثت ہے. اور قرآن کریم کی جب یہ صورت پڑھی جاتی ہے، خاص طور پر آپ نے فرمایا کہ اپنے جو موتا ہوں یعنی جو قریب الموت ہوں ان کے سامنے تلاوت کی جائے تو اس سے موت کی آسانی ملتی ہے موت میں. تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہے جو انشاءاللہ مزید ہم ذکر کریں گے اللہ چاہا انشاءاللہ. بالکل.